دعاؤں پر تھوڑی سی یعنی کہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کبھی آپ نے ان لفظوں پر توجہ کی ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کبھی آپ نے تصور کیا ہے یہ تو جملے ہم نے پڑھ لیے، ان جملوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز رکھی ہے؟ اگر ہم تصور کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں اتنے فائدے ہوں گے، ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کی اتنے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سن لیجیے، مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہے اس دعا کو، تو اس دعا میں اللہم افتح لی باب رحمتک نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ بابا کا میں نے ایک دروازہ، یا اللہ میرے لیے رحمت کا ایک دروازہ کھول، نہیں یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے سب دروازوں کو کھول دیجئے۔ اب تصور کریں، آپ نے یہ جملہ تو پڑھ لیا، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ اب یہ رحمت کے دروازے کیا ہیں؟ بھئی سب سے پہلے دیکھ لیں، رحمت کا دروازہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر آنے کی توفیق دے دی، اور آپ تصور میں کہیں، اللہ تعالیٰ سے تصور میں کہیں، زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار میرے لیے مسجد کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، میں جب آتا ہوں جب چلا جاتا ہوں، لیکن میرے لیے مسجد میں آنا کار آمد اس وقت ہوگا جب میرے لیے آپ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ اگر میں مسجد میں آؤں میرے لیے رحمت کے دروازے نہ کھلیں تو پھر میرا مسجد میں آنے کا کیا فائدہ؟ مسجد میں تو نمازی بھی آتے ہیں، دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، تماشی بھی آتے ہیں، مسجد کو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں، مسجد میں فضولیات باتیں کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، لیکن پروردگار میرے لیے اس وقت مسجد میں آنا کار آمد ہوگا جب میرے لیے آپ رحمت کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، میرے لیے رحمت کے سب دروازوں کو کھول دیجئے۔ اب اس پر ہم نے اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے کہ جب ہم نے رحمت کا تصور کرنا ہے تو اس رحمت کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سب رحمتوں کا یعنی کہ سوال کرنا ہے، یعنی کہ دنیا میں جو رحمت مل رہی ہے یہ الگ رحمت ہے، جو ہمیں قبر میں رحمت ملے گی یہ الگ رحمت ہے، جو ہمیں حشر میں رحمت ملے گی یہ الگ رحمت ہے، جو آخرت میں رحمت ملے گی یہ الگ رحمت ہے۔ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں پل صراط پار کرا کر جنت میں پہنچائیں گے، یہ الگ رحمت ہے۔ یہ تو یعنی کہ آخرت کی رحمتیں ہیں، اور آخرت کی رحمتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کی رحمتوں کا بھی سوال کرنا چاہیے کہ دیکھ لیجئے دنیا میں جو ہمیں صحت کی شکل میں رحمت ملی ہے یہ الگ رحمت ہے، اور دیکھنے کی رحمت الگ ہے، سننے کی رحمت الگ ہے، بولنے کی رحمت الگ ہے، پکڑنے کی رحمت الگ ہے، چلنے کی رحمت الگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی رحمتیں ہیں، جو یہ نعمت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہم اس چیز کا خاص خیال کریں کہ اے پروردگار ہم آپ سے سوال کرتے ہیں نا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار میں ان تمام رحمتوں کا سوال کرتا ہوں جو تو نے ہمارے لیے رحمتوں کو مہیا کیا ہوا ہے، چاہے وہ دنیا کی رحمتیں ہوں، چاہے وہ قبر کی رحمتیں ہوں، چاہے وہ آخرت کی رحمتیں ہوں۔ پروردگار ہم تیرے محبوب کے طریقے کے مطابق مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور تیرے محبوب کے بتائی ہوئی دعا کو پڑھ رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پروردگار میرے لیے ہمارے لیے دنیا کے تمام رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیجئے، دنیا کے بھی رحمت کے دروازے کھول جائیں اور آخرت کے بھی رحمت کے دروازے کھول جائیں۔ جب انسان دن میں 5 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا کیا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نہیں فرمائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر کرم نوازی نہیں فرمائے گا؟ پہلے تو وہ سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہوگا، پھر اس نے سنت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو پڑھا اس دعا کو پڑھے گا، پھر اس دعا کے لفظوں میں گوتے لگائے گا، اللہ تعالیٰ سے ہر رحمت کو طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ہر رحمت کا سوال کرے گا، تو پھر انشاءاللہ جب انسان بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگے گا
تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس بندے کو اپنی تمام رحمتوں سے نواز دے گا۔ یہ ہے مسجد میں آنے کا طریقہ سنت کے مطابق۔ جب آپ مسجد میں داخل ہونا ہے تو مسجد میں سب سے پہلے آپ نے دایاں پاؤں رکھنا ہے، پھر بایاں پاؤں رکھیں، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے سب دروازوں کو کھول دیجئے۔